بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے سال نبوت کے نور اسلام سے بہرور ہوئے اور اسی دوران ان کے تمام اہل خانہ اسی دولت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت حفصہ بنت عمر بن عبد الخطاب اس منزل میں قدم رکھ چکی تھیں جبکہ شادی کر دینی چاہیے، چنانچہ بیٹی کے رشتے کے لیے ان کی نظر انتخاب حضرت حنین بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، چنانچہ دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وہ ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ اسلام اور کفر کی پہلی مدبھیڑ میدان بدر میں ہوئی۔ اس دن رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور 2 سن ہجری تھا۔ اس غزوہ میں حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شوہر حضرت حنین بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ بڑی پامردی و جوان مردی سے دشمنوں کے خلاف لڑے اور خوب لڑے، دشمن کو مارا بھی اور خود بھی زخم کھائے، اتنے زخم کھائے کہ چور چور ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں واپس مدینہ منورہ لایا گیا، جہاں انہوں نے غزوہ بدر میں کھائے ہوئے زخموں کی بدولت جام شہادت نوش کیا۔ جب حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے خاوند کی رفاقت اور محبت سے محروم ہوئیں اور بیوگی کی چادر اوڑھی تو اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ جب عدت کی مدت ختم ہوئی تو لامحالہ اپنی جوان بیٹی کے عقد کی فکر ان کے والد گرامی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستانے لگی۔ تمنا تھی کہ جلد از جلد اس کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے، اور وہ اس تلاش میں تھے کہ کوئی قابل اعتماد رفیق زندگی اس کے لیے مل جائے۔ وہ اسی تذبذب میں تھے کہ ان کا خیال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا۔ میرا خیال ہے مجھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنی چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی ان کے دل و دماغ میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی، اور پھر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر پر ہی تھے۔ بڑے تپاک اور محبت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے۔ ایک غرض تمہارے پاس لے آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ کہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمہ تن گوش ہو گئے۔ تم جانتے ہو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیوہ ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو، مجھے چند دن دو، سوچ کر جواب دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ انہیں یقین تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثبت میں جواب دیں گے۔ کیا سوچا ہے تم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا، فی الحال میرا نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توقع کے خلاف جواب تھا۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دونوں دوست بڑے پیار اور محبت سے ملے۔ تھوڑی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے سکون حاصل کرتے رہے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری توجہ ان کی جانب مرکوز کر دی۔ تم تو جانتے ہو حفصہ بیوہ ہے۔ بالکل جانتا ہوں، تم اس کو اپنے حبابہ عقد میں لے لو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور غور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھنے لگے، اور کان ان کی آواز سننے کے لیے منتظر تھے کہ کیا جواب دیتے ہیں، مگر انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، اور اسی طرح خاموشی میں کچھ وقت گزر گیا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر چلے گئے۔ انہیں اپنے دوست اور دینی بھائی حضرت ابوبکر صدیق کی خاموشی پر سخت تعجب تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا رویہ اختیار کریں گے۔ دماغ میں پھر سوچوں کا ہجوم آنے لگا، اور نظروں کے سامنے اور کئی چہرے گھومنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے، اب کون ہے جس سے حفصہ کے بارے میں بات کروں؟ بیٹی کے مستقبل نے انہیں سوچوں کے گہرے پانی میں اتار دیا۔
ایک دن وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حفصہ سے شادی کے لیے عثمان سے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ضمن میں بات کی تو انہوں نے چپ سادھ لی۔ اپنی مراد کی وجہ پریشانی معلوم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو ابو بکر صدیق اور عثمان غنی سے افضل ہے، اور عثمان کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان قلب حاصل ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام و جانثار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باعوض 400 درہم کر دیا، اور وہ حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المومنین کے اعزاز سے مشرف ہوئیں۔ یہ شادی شعبان 4 ہجری میں ہوئی۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب کر دیا، اور ان کا قبیلہ عدی جس کے پاس سفارت کی ذمہ داریاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ مسارحت میں منسلک ہو گیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے سرفراز ہوئیں تو 2 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہلے سے موجود تھیں۔ ایک حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد نبوی سے متصل ہی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکانات تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کو شرف زوجیت سے نوازتے تو وہ اپنا مکان خالی کر دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے یکے بعد دیگرے تمام مکانات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیے تھے۔ ان میں 4 مکان تو کچی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے اور 5 مکان گارے اور کھجور کی شاخوں کے تھے۔ شادی کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس مکان میں رکھا گیا وہ مشرقی جانب تھا۔ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے باہمی قریبی تعلقات کی وجہ سے امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں گاڑی دوستی تھی اور وہ ایک دوسری کی بہت قریب تھیں۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں قدر تیزی تھی، لہٰذا بعض اوقات گھریلو ماحول میں معمولی سی تلخی پیدا ہو جاتی تھی، لیکن اس مبارک گھر میں جلد ہی یہ صورتحال محبت و شفقت میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم عہد جاہلیت میں عورتوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے اور دبا کر رکھتے تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ بھی ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھیں، اور یہی سبق ہماری عورتیں ان سے سیکھنے لگی۔ ایک دفعہ کسی کام سے متعلق کسی سے مشورہ کر رہا تھا، میری بیوی کہنے لگی ایسا اور ایسا کر لو۔ میں نے کہا تمہیں اس بات سے کیا واسطہ؟ بیوی نے جواب دیا، تعجب ہے کہ آپ اپنے کام میں کسی کی مداخلت گوارا نہیں کرتے، حالانکہ آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کرتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رنجیدگی کا باعث بنتی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی چادر سنبھال لی اور سیدھا بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی۔ میں نے پوچھا، بیٹی کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کرتی ہو اور جواب دیتی ہو جو انہیں گراں گزرتی ہے؟ ہاں، بیٹی نے جواب دیا۔ کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے نہیں ڈرتی ہو جو ایسا کرتی ہو؟ اور پھر میں نے اس سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کرنا جو ان کی طبیعت پر گراں گزرے، اور نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اور نہ ہی تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رئیس کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر نازاں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی تو آپ کو رجوع کا حکم ہوا اور آپ نے رجوع فرما لیا۔
कैस बिन ज़ैद से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तलाक़ का इरादा किया। इत्तफ़ाक़ से इस मौका पर हज़रत हफ्सा के मामू का इनके घर आना हुआ तो वो बेख्तियार रो पड़ी और कहने लगी, खुदा की कसम, ये मत समझना कि किसी उकताहट या बेजारी की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तलाक़ दी है। और जैसा कि इरशाद रबानी है, अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम तलाक़ दो औरतों को तो उनको तलाक़ दो उनकी इद्दत पर और गिनते रहो। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली तलाक़ का ज़िक्र फरमाया था, जिसके बाद रुजू का इम्कान तो बाकी था, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शिकायत के बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते हुए ज़िम्मेदारी अपने सर ले रही थी, जिससे इनका जज्बा फ़िदायत ज़ाहिर व बाहिर था। दरे इसना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो हज़रत हफ्सा अपनी चादर संभालने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझे कहा कि हफ्सा से रुजू कर लें, वो रोज़ा रखने वाली और बहुत इबादत गुजार है और ये जन्नत में भी आपके साथ होंगी। बिलाशुबा अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत हफ्सा के हक़ में ये एक अज़ीम शान गवाही है, जिससे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रूहानी मुकाम का भी अंदाज़ा होता है। दूसरी रिवायत में ज़िक्र है कि हज़रत हफ्सा की तलाक़ की इत्तला जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहुँची तो उन्होंने सख्त फ़िक्रमंदी और घबराहट के आलम में अपने सर में खाक डाल कर कहा कि जब मेरी बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में नहीं रहेगी तो अल्लाह ताला उमर की क्या परवाह करेगा। हज़रत उमर का ये रद्द अमल इनकी कमाल आजिज़ी और इनकिसारी के साथ मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ज़ाहिर करता है। अलगर्ज़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तमाम तर जुर्रत और हौसला मंदी के बावजूद बहुत फ़िक्रमंद हुए कि ये रिश्ता ना रहा तो खुदा मालूम क्या बनेगा। अल्लाह ताला ने इनकी इल्तिजा सुनी। चुनाचे दूसरी रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर ये भी फरमाया था, अल्लाह ताला ने मुझे हफ्सा से रुजू का हुक्म दिया है और इसका एक सबब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर अल्लाह ताला की रहमत और शफ़क़त का इजहार भी है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक़ से रुजू कर लिया। ये वाक़या तलाक़ सहासे सित्ता की किताब अबू दाऊद, निसाई, इब्न माजा और दीगर कुतुब तिबरानी और इब्न साद वग़ैरह में मज़कूर है, जो जाए एतराज़ नहीं, क्योंकि आम हालात में तलाक़ की नापसंदीदगी के बावजूद इंदुल ज़रूरत ये एक जायज़ और हलाल अमर है और ना सिर्फ खिलाफ तालीम कुरान नहीं बल्कि अखलाक़ी लिहाज से भी इसमें कोई बुराई नहीं, बल्कि तक़वा के लिहाज से ऐसी कार्रवाई पर अंदुल अक़ल भी कोई एतराज़ नहीं। अहद उस्मानी में जब अजमियों की एक कसीर तादाद दाखिल इस्लाम हुई तो कुरान करीम की किताबत, तलफ़ुज़ और तिलावत में इख्तिलाफ़ की सूरतें पैदा हुई तो खलीफ़ा सोम अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो नुस्ख़ा कुरान था इसकी नकल करा कर अपनी मोहर के साथ अपनी ममलिकत के मुख्तलिफ़ शहरों में भिजवा दी, ताकि हर जगह एक तरह किताबत क़रात हो और इख्तिलाफ़ की कोई गुंजाइश ना रहे। लिहाजा कुरान करीम की तरतीब व तदवीन और इसकी हिफाजत का सहरा भी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के सर है। सन 41 हिजरी 59 बरस की उम्र में उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस दार फ़ानी से कूच किया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे सदका जारिया समझते हुए लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।